لباس خوراک اور مسکن کی طرح انسان کی بنیادی ضرورت رہا ہے۔ لباس کا آغاز موسمیاتی تبدیلیوں سے حفاظت جیسی ہماری بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہوا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انسانی خواہشات کے زیر اثر یہ برتری کی علامت بن گیا۔ ایک معاشرے کے اندر لباس کی ساخت اور تقسیم وہاں کے معاشرے کی سماجی رسم و رواج اور ثقافت کو ظاہر کرتی ہے۔ لباس انسان کی زندگی کی وہ ضرورت ہے جو انسان کی شخصیت اور ذات کے مختلف پہلوؤں کو معاشرے کے سامنے عیاں کرتی ہے۔ یعنی لباس کو شخصیت سازی کا ایک اہم اور بنیادی جز تسلیم کیا جاتا ہے۔ آج کرۂ ارض پر انسان جہاں بھی پایا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح کا لباس ضرور پہنتا ہے۔ سائنسدانوں میں ہمیشہ سے اس بات پر اختلاف رہا ہے کہ انسان نے آخر لباس پہننا کب شروع کیا۔ دا اسٹوری آف ٹیکسٹائل کی اس ایپیسوڈ میں آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر لباس کب ایجاد ہوا اور انسان کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ٹیکسٹائل نالج کی مزید ویڈیوز سے آپ مستفید ہو سکیں۔ ایک اندازے کے مطابق کرۂ ارض کی عمر یعنی یہ زمین جس پر ہم آباد ہیں تقریباً 5 ارب سال ہے۔ سائنسدانوں نے ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ کے ذریعے سے زمین کی عمر کا اندازہ لگایا ہے۔ کینیڈا میں ڈسکور ہونے والی راکس سے تقریباً 4 ارب سال پرانی ڈیٹ سامنے آئی ہے، اور اسی طرح آسٹریلیا میں ڈسکور ہونے والے منرلز بھی تقریباً 4.3 ارب سال پرانے لگتے ہیں۔ زمین پر زندگی کا آغاز تقریباً 3 ارب سال پہلے ہوا، اور زندگی کی ابتدا مائکروسکوپک آرگنزم جنہیں مائکروبز کہتے ہیں ان سے ہوئی۔ سائنسدانوں کو ان مائکروبز کے فوسلز اور ایویڈنس ہارڈ سٹرکچر جنہیں سٹرومیٹولائٹس کہتے ہیں ان سے ملے۔ پھر کئی بلین سال کے ارتقائی عمل کے نتیجے میں زندگی ان مائکروب سے دوسرے جانداروں میں تبدیل ہوتی گئی۔ حیوانات اور نباتات کی علیحدگی تقریباً 1 ارب سال پہلے ہوئی، یعنی اینیمل اور پلانٹ کنگڈم متعارف ہوئے، اور تقریباً 50 کروڑ سال پہلے زندگی سمندر سے رینگتے ہوئے نکل کر زمین پر آ بسی۔ انسان کی موجودہ ساخت کی ابتدا کا سلسلہ 6 سے 7 کروڑ سال پہلے 4 پاؤں والے جانوروں سے شروع ہوا۔ بعد میں ارتقائی عمل سے گزرنے کے دوران جوں جوں جسمانی ساخت کو ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا تو ان کی نشوونما ہوتی گئی اور شکل و صورت مختلف ہوتی گئی۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ارتقائی تبدیلیوں کے نتیجے میں انسان بھی اسی زندگی سے وجود میں آیا ہے جس سے باقی جاندار وجود میں آئے ہیں۔ ہومونائڈز جنہیں گریٹ ایپس بھی کہتے ہیں، یہ اس ارتقائی ساخت کے متحمل تھے جو 2 پاؤں پر چل سکتے تھے۔ ہومونائڈ سے انسان یعنی ہومو سیپین بننے کے ارتقائی عمل میں لاکھوں سال لگے۔ یہ ہومونائڈ زیادہ تر افریقہ کے جنگلوں اور پہاڑوں میں پائے جاتے تھے اور درختوں اور غاروں میں رہتے تھے۔ ہیومن، گوریلا اور چمپینزی کی بیالوجیکل فیملی یہی ہومونائڈز ہی تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موسم کی شدت، خوراک کی تلاش اور دیگر وجوہات کی وجہ سے یہ ہومونائڈز افریقہ کے جنگلوں سے نکل کر دوسرے علاقوں میں ہجرت کرنے لگے۔ کچھ نے گرم علاقوں کا رخ کیا اور کچھ سرد علاقوں کی طرف نکل گئے۔ یہاں یہ بات جاننی ضروری ہے کہ ان ہومونائڈز کی جلد موٹی اور سخت ہوتی تھی اور ان کے پورے جسم پر بال ہوتے تھے، یعنی یہ اپنے جسم کو کسی بھی چیز سے کور کیے بغیر ہی اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آج سے تقریباً 5 لاکھ سال پہلے ہومونائڈز کے جسم پر ایک مخصوص قسم کے کیڑے ہیڈلیوسس نے حملہ کیا۔ یہ ایک ایکٹو پیراسائٹ تھا اور جلد سے خون چوستا تھا۔ یہ کیڑا پڑوں کے بغیر ہوتا تھا اور اس کیڑے کی انفیکشن سے ہومونائڈز کے جسم پر ڈینڈرف ہو جانے کی وجہ سے بال گر گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک جینیٹک کریکٹر بن گیا اور ہومونائڈز سے موجودہ
ہیومن کی شکل بننے تک 1 لاکھ سال کی ارتقائی تبدیلیاں کار فرما رہی۔ ارتقائی انسانی کی یہ تبدیلیاں خارجی بھی تھی اور داخلی بھی، یعنی انسان ایکسٹرنلی اور انٹرنلی دونوں طرح سے ایوولوشن کے پروسیس سے گزرا۔ مثال کے طور پر ہیومن سکل کی ساخت میں آنے والی تبدیلیاں، اسی طرح ہیومن سکن سے بالوں کی کمی کا ہونا، اور پھر واکنگ سٹائل میں تبدیلی، یعنی 4 پاؤں سے 2 پاؤں پر چلنا اور ہاتھوں کا چلنے سے آزاد ہو جانا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی اور موجودہ انسان وجود میں آیا۔ موجودہ ہومو سیپین ہزاروں سال یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے، پھر مختلف آب و ہوا اور گرم سرد موسم سے اپنے بچاؤ اور دفاع کے لیے غاروں میں پناہ لینا شروع کر دی۔ بالوں کے بغیر جسم اب نازک ہو چکے تھے اور یوں اپنے جسم کو موسم کی شدت سے بچانے کے لیے درختوں کے پتوں سے کور کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف وہ ہومونائڈز جو سرد علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے تھے، ان کو ایسی کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ ان کے جسم پر بال بھی تھے اور وہ کسی لیوسس نامی انسیکٹ کا شکار بھی نہیں ہوئے تھے۔ سائنسدانوں کے مطابق اسی دور میں ایک اور نسل پائی جاتی تھی جسے نیندرتھل کہتے تھے۔ یہ بھی بیسیکلی ہومونائڈز ہی تھے جو افریقہ سے یوریشیا ہجرت کر گئے تھے۔ بہت سالوں تک ہومو سیپین اور نیندرتھل دونوں ہی خوراک کے لیے گوشت کھاتے تھے اور جانوروں کی کھال پھینک دیتے تھے اور اپنے جسموں کو پتوں سے ڈھانپتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ارتقائی تبدیلیاں رونما ہوتی گئی اور ہومو سیپین یعنی انسان نے سوچنا شروع کیا اور آخرکار شکار کے بعد جانوروں کی کھال پھینکنے کی بجائے اس سے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ جانوروں کی کھال انسان کا پہلا لباس تھا اور یوں ہیومن ہسٹری میں لباس پہننے کا آغاز ہوا۔ شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ لباس پہننے کا آغاز کم از کم 1 لاکھ سال پہلے ہوا، یعنی سٹون ایج میں، مگر یہ لباس چمڑے کا لباس تھا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ ٹیکسٹائل کا آغاز اسی سٹون ایج کے بعد ہوا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سا ایسا مواد تھا جو اس چمڑے کی بجائے باقاعدہ لباس بنانے کے طور پر استعمال کیا گیا؟ لباس اور ٹیکسٹائل کی تاریخ کے مطالعے سے ہمیں انسانی تاریخ میں لباس اور ٹیکسٹائل کی ترقی، استعمال اور دستیابی کا سراغ ملتا ہے۔ اسی سے مختلف تہذیبوں میں دستیاب مواد اور ٹیکنالوجی کی عکاسی ہوتی ہے۔ دا اسٹوری آف ٹیکسٹائل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے اوریجن آف ٹیکسٹائل کلاتھنگ کے بارے میں اور دیکھیں گے کہ اولڈسٹ کلاتھنگ مٹیریل کون سا ہے۔ ٹیکسٹائل نالج میں ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کے متعلق اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔